بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس زمین پر اللہ کے ایک نیک نبی حضرت عزیر علیہ السلام اللہ کے ہر حکم کو تسلیم کرتے تھے، تمام انسانوں کے لیے محبت، امن اور احساس کو پیدا کرتے تھے۔ حضرت عزیر علیہ السلام بنی اسرائیل میں حضرت موسیٰ کے بعد تشریف فرما ہوئے۔ آپ تو رات کے حافظ اور لوگوں کو اللہ کے اصول سمجھایا کرتے تھے۔ جب بنی اسرائیل کی قوم نافرمان ہو گئی تو اللہ نے اپنا عذاب قابل کے بادشاہ کی صورت میں نازل کیا۔ وہ بنی اسرائیل کو چن چن کے مارتا تھا اور اس نے یروشلم کو تباہ کر کے توریت کی ایک بھی جلد باقی نہ چھوڑی اور تقریباً 40,000 بنی اسرائیل کے عالموں کو مار دیا اور 1,00,000 یہودیوں کو قید کروا دیا۔ ان بنی اسرائیل میں حضرت عزیر علیہ السلام بھی تھے۔ بس ایک دن اللہ نے اپنے معجزے سے نبی عزیر علیہ السلام کو ان کی قید سے آزاد کروایا۔ آپ رہائی کے بعد یروشلم آتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ پورا یروشلم ویران اور لوگوں کی قبریں بنی ہوئی ہیں۔ آپ کی آنکھوں سے آنسو روا ہوتے ہیں اور اللہ سے فرماتے ہیں، اللہ اب یہ لوگ تو کیسے زندہ کرے گا اور اس ویران شہر کو کیسے آباد کرے گا؟ یہ کہہ کر آپ نے دیکھا کہ وہاں کچھ میوہ دار درخت موجود ہیں۔ آپ وہ پھل کھاتے ہیں، انگور کا رس پیتے ہیں اور کچھ پھل اپنے پاس محفوظ کر لیتے ہیں۔ آپ کے ساتھ آپ کا گدھا بھی تھا جس پر سوار ہو کر آپ یروشلم تک پہنچے تھے۔ آپ نے اپنے گدھے کو مضبوط رسی سے باندھ دیا اور ایک درخت کے نیچے آرام کرنے لگے۔ اس وقت آپ کی عمر مبارک تقریباً 40 سال کی تھی۔ اتنے میں اللہ نے موت کے فرشتے کو حکم دیا کہ جاؤ اور عزیر کی روح قبض کر دو۔ آپ کے ساتھ آپ کا کھانا اور گدھا ایسے ہی زمین پر پڑا رہا۔ وقت گزرتا رہا، زمانہ بیتتا رہا۔ اللہ نے اپنے مخلوقات کی نظروں سے آپ کو اوجھل کر رکھا تھا۔ تقریباً 70 سال کے بعد فارس کا ایک بادشاہ یروشلم کی طرف آیا اور اس کو آباد کرنے لگا، اور اسے دیکھ کر بنی اسرائیل کے وہ لوگ جو یروشلم پر حملے کے بعد ادھر ادھر پھٹک گئے تھے آ کر یروشلم میں رہنے لگے، اور نئے نئے باغات اور عمارتیں بنائی گئیں اور اس شہر کو پھر سے آباد کیا گیا، پہلے سے زیادہ خوبصورت بنایا گیا۔ مزید 30 سال بعد جب تقریباً 100 سال ہو گئے تو اللہ نے حضرت عزیر علیہ السلام کو پھر سے زندہ کیا اور پوچھا، اے عزیر بتا تو کتنی دیر سویا رہا؟ حضرت عزیر کی موت جب واقع ہوئی اس وقت صبح کا وقت تھا، اور جب آپ دوبارہ زندہ ہوئے تو عصر کا وقت تھا۔ آپ کہنے لگے شاید میں صبح سے عصر تک سویا ہوں، تو اللہ نے فرمایا، اے عزیر سن، تمہارے ساتھ تمہارا گدھا بھی سویا تھا۔ اور اب حضرت عزیر علیہ السلام نے اپنے گدھے کو دیکھا تو آپ کے گدھے کی ہڈیاں زمین پر بکھری ہوئی تھیں اور آوازیں غیب آنے لگی، اے عزیر اللہ نے تمہیں 100 سال کے لیے سلا دیا اور آج پھر سے تمہیں زندہ کیا ہے، اب دیکھ گدھے کو میں کس طرح زندہ کرتا ہوں۔ حضرت عزیر علیہ السلام دیکھتے رہے کہ گدھے کی ہڈیاں جڑنا شروع ہو گئیں، پھر ڈھانچہ بننا شروع ہو گیا اور اس پہ ماس چڑھنا شروع ہو گیا، اور رفتہ رفتہ گدھا زندہ ہو کر آپ کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ پھر اللہ کا حکم آتا ہے، عزیر دیکھ آج بھی تیرا کھانا ویسے کا ویسا ہے جیسا 100 سال پہلے تھا۔ حضرت عزیر علیہ السلام اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں اور رو کے کہتے ہیں، بے شک جو انسان کو ایک خون کی بوند سے زندگی دے سکتا ہے وہ انسان کی گلی سڑی ہڈیوں کو زندہ کرنے کی بھی قدرت رکھتا ہے۔ آپ کی اس عارضی موت کے دوران وہ بستی آباد ہو چکی تھی۔ آپ کھانا کھا کے بستی کے لوگوں سے پوچھنے لگے کہ کیا آپ اللہ کے نبی عزیر علیہ السلام کو جانتے ہیں؟ لوگوں نے کہا ہاں وہ اللہ کے نبی تھے اور انہیں گزرے 100 سال سے بھی زیادہ ہو چکا ہے۔ اتنے میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں، لوگو وہ عزیر اللہ کا نبی میں ہی ہوں، مجھے اللہ نے 100 سال تک سلا دیا تھا اور پھر سے زندہ کیا ہے تاکہ تم لوگوں کی اصلاح کر سکوں۔ لیکن اس بستی کے لوگوں کو یقین نہ آیا۔ اس بستی میں ایک بوڑھی عورت رہتی تھی جس کی عمر تقریباً 120 سال تھی۔ وہ لوگ اس عورت کو لے کر آئے اور اس عورت سے کہا کہ آپ ہمیں حضرت عزیر کے واقعات بتاتی ہیں، ہمیں ان کی نشانیاں بتائیں۔ وہ عورت ایک ایک نشانی ان لوگوں کو بتانے لگی اور وہ سب لوگ ہر ایک نشانی کو حضرت عزیر میں دیکھنے لگے
کہ آپ کے کپڑے بھی ویسے ہیں، آپ کی آنکھیں بھی وہی ہیں، اور آپ کا بولنا بھی ویسا ہے، آپ کا چلنا بھی ویسا ہے۔ اتنے میں وہ بوڑھی عورت جو نابینا تھی بولنے لگی، اللہ کا نبی عزیر جو بھی دعا مانگتا تھا قبول ہوتی تھی، اور اللہ نے ان کو ہاتھوں میں شفا رکھی تھی۔ اے شخص، اگر تو واقعی اللہ کا نبی عزیر ہے تو میرے لیے دعا کر کہ اللہ میری آنکھوں کو شفا دے۔ اور یوں حضرت عزیر علیہ السلام اللہ سے دعا مانگتے ہیں اور اللہ اس بوڑھی عورت کی آنکھوں کو روشن کر دیتا ہے۔ اب وہ عورت حضرت عزیر کو دیکھے تو چیخ کے کہنے لگی کہ ہاں، مجھے قسم ہے اپنے خالق کی، یہی عزیر ہے۔ وہ سب کے سب لوگ حضرت عزیر کے قدم چومنے لگے۔ اب وہ چند لوگ اور وہ بوڑھی عورت حضرت عزیر کے ساتھ بنی اسرائیل کے لوگوں کے پاس آتے ہیں، جہاں حضرت عزیر کا بیٹا اور پوتے بھی موجود تھے جو بوڑھے ہو چکے تھے۔ وہ عورت سب کو بتانے لگی کہ یہ اللہ کے نبی عزیر ہیں۔ کچھ ایمان لے آئے اور کچھ سوالات کرنے لگے۔ اتنے میں آپ کا بیٹا کہنے لگا، میرے بابا عزیر کے کندھوں پر کالے رنگ کا ایک عصا تھا۔ اگر آپ واقعی میرے بابا عزیر ہیں تو وہ دکھائیں۔ حضرت عزیر نے اپنا کرتا اتارا اور تمام کے تمام لوگ دیکھنے لگے کہ کندھوں کے درمیان وہی نشان موجود تھا۔ پھر اللہ کے نبی بنی اسرائیل کو تورات سنانے لگے، اور تمام بنی اسرائیل کے لوگ آپ کے قدم چومنے لگے اور کہنے لگے، ہمیں قسم ہے اپنے خالق کی، آپ اللہ کے نبی عزیر ہیں، اور بے شک اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ وہ جسے زندگی دیتا ہے ویسے ہی روز محشر مردوں کو زندہ کرے گا۔ سبحان اللہ۔